السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک بہت بڑی عظیم نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے، اور یہ صرف نصیحت ہی نہیں بلکہ تمہارے سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے، اور یہ مومنوں کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت بھی ہے۔ پس اللہ عز و جل کی
اس نعمت اور اس نصیحت کے ملنے پہ جو کہ خالصتاً اللہ عز و جل کا تم پر فضل اور تم پر اس ذات باری تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے، تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ اور یاد رکھنا کہ اس کائنات کے اندر اپنی زندگیوں میں تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو، یہ نعمت، یہ نصیحت تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشیاں اور غمیاں، تنگ دستیاں اور خوشحالیاں، صحت اور بیماری، بیٹے اور بیٹیاں، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے، امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور باعث سعادت و نجات بھی ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ عز و جل کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور بخششوں والا عظیم مہمان رمضان بڑی تیزی سے گزرا، اور اس کے بعد رمضان کے انعام کے طور پہ اللہ عز و جل نے معاشرے کے اندر جہاں اپنی کبریائی، اپنی عظمت اور بڑائی، اس کے ترانے الاپنے کی تلقین کی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر خوشیاں، مسرتیں، مسکراہٹیں اور اللہ عز و جل سے مضبوط امیدیں
وابستہ کرنے کا دن یعنی عید الفطر کا دن ہمیں عطا کیا۔ اگرچہ یہ دن ہمارے لیے بہت سے اسباق، بہت سی عبرتیں، بہت سے دروس اور تاریخ اسلامی کے بڑے ہی زرعی واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عید الفطر کا ایک بڑا پیغام وہ یہ بھی ہے کہ اے لوگو، اللہ عز و جل کے بندو، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر مسرتوں کو، خوشیوں کو اور مسکراہٹوں کو جو ہے وہ بکھیر دو۔ یعنی اسلام خوشیاں اور مسکراہٹیں اور مسرتیں ان کو پھیلانے والا بھی دین ہے، اور مایوسیوں کو دور کر کے مسلمان اور مومن قوم کو دائمی اور ابدی خوشیاں نصیب کرنے والا دین ہے۔ اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، اب جب اس نے سوالوں کے جواب دیے اور اس وقت کی سپر طاقت کا حکمران وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ماننے والے، تم نے جو ان کے حالات مجھے بتلائے ہیں نا، ان کی جو کیفیت بتلائی ہے، فرمایا کذالک الایمان وبشاشتہ فی قلوب الانسان، کہ اللہ کے بندے یہی تو وہ تر و تازگی ہے، یہی تو وہ مسرت ہے، یہی تو وہ خوشیاں ہیں کہ جو ایمان جب مومن کے دل میں بس جاتا ہے، پھر وہ میدان قتال میں بھی، پھر وہ دہکتے ہوئے کوئلوں پہ بھی، پھر وہ سولی پہ چڑھ کر بھی، پھر وہ تلوار کے نیچے بھی، پھر وہ قید کے اندر بھی، فرمایا کہ پھر ایمان کی تازگی اس کے چہرے سے جو ہے وہ عیا ہوتی ہے، اور اس کے اعمال، اس کے اندر مایوسی نہیں ہوتی، خوشیاں ہوتی ہیں، تر و تازگی ہوتی ہے، مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس تبسما، کہ اگر دنیا کے اندر کسی بندے کو دیکھنا ہے جو مسکراہٹیں بکھیرنے والی ہستی ہے، تو فرمایا کہ آپ امام الانبیاء جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، دنیا کے اندر مسکراہٹوں کو بکھیرنے والی ہستی، خوشیوں کو بکھیرنے والی ہستی۔ تو عید الفطر کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اب مسلمان اور مومن آدمی کے دل پہ ایمان کی اعمال صالحہ کی بشاشت نظر آئے، تر و تازگی نظر آئے، بہار نظر آئے، اور یہ مومن معاشرے کے اندر خوشیوں کو بکھیرتا ہوا نظر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، اے لوگو کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا اور ایک بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ جب بھی اپنے مومن مسلمان بھائی سے ملے نا، حشاش بشاش اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا کرو۔ فرمایا یہ بھی اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عید کا پیغام یہ بھی ہے
کہ اپنے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کر آئیں۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا رمضان۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا سورہ یونس کی، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں قرآن عطا کر دیا ہے، اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا اس سے بیماریوں کی شفا حاصل کرو، اس سے ہدایت اور جنت کے راستے کو تلاش کرو۔ اے اللہ اتنا بڑا انعام کیا کریں؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور تمہارے اعمال سے، تمہارے چہروں سے خوشیاں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اور فرمایا اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک، کہ اللہ کے بندو کسی مومن مسلمان آدمی سے تمہارا تبسم کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، پھول اور کلیوں کی طرح کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لینا، فرمایا اللہ رب العالمین تیرے نامہ اعمال میں صدقہ اور خیرات لکھ دیا کرتے ہیں۔ تم اپنے مسلمان بھائی سے، اور یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، یہ دکھوں کا علاج بھی ہے، یہ عید کا دن، یہ جہاں ہمارے لیے مسرتیں بکھیرتا ہے، یہ ہمیں ایک پیغام بھی دے کر جاتا ہے کہ اے لوگو خوش رہا کرو، مسکراہٹیں بکھیرا کرو۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک سفر پر ہم جا رہے تھے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا کہ جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں میں بڑا غمگین تھا، میرا سر نیچے جھکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں غمزدہ ہوں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی، میرے قریب آئے، میرے کان کو ایسے ملا، اور پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ کو دیکھا، میرے دل کا غم جو ہے وہ دور ہو گیا، اور مجھے ایسے لگا کہ شاید میں اللہ کی جنت کے اندر شادہ و فرحا جو ہے وہ پھر رہا۔ یعنی اپنے بھائیوں کو غم کو دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں، خوشیوں کے ساتھ ملیں، تر و تازگی کے ساتھ ملیں۔ اگر ہم اس موضوع کو تھوڑا سا کھولیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بھی مواقع ہیں جب اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں جب اللہ کے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں جب فرشتے بھی تبسم فرماتے ہیں، اور کچھ ایسے مواقع ہیں جب اللہ کے مومن مسلمان بندے بھی تبسم فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کو شروع کریں گے کہ اللہ عز و جل کا تبسم، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ فرمایا کہ للہ افرح بتوبت عبدہ المومن، فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا کوئی مومن بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی پر بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرا دیتے ہیں، اب اس کا قیامت والے دن حساب کتاب نہیں ہوگا، اب اس کا قیامت والے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور اسی طرح اللہ مسکرائے ہیں بڑی مرتبہ۔ ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ ایک مہمان، لمبا واقعہ ہے مختصر ذکر کروں گا، کہ ایک اللہ کے نبی کے مہمان تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنے ایک صحابی کو تفویض کر دی یہ سعادت، صحابی گھر میں لے کر گئے مہمان کو، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہے، بچوں کو سلا دیا، اور ایک بہانے سے چراغ کو بجھا دیا، اور خود اپنا منہ ہلاتا رہا، مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب صبح کو وہ بندہ فجر کی نماز میں آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے اپنے اس صحابی کو دیکھا، آپ مسکرانے لگے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے چہرے کو مسکراتا ہی رکھے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نہیں مسکرا رہا، فرمایا کہ رات جو تو نے کیا نا، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پہ ضاحکہ ربو کا، تیرے عمل کو دیکھ کے تیرا پروردگار مسکرا رہا تھا کہ میرے اس بندے کو میرے بندے سے کتنی محبت ہے، میرے اس بندے کو میرے نبی کے مہمان سے کتنی محبت ہے، اور میرے اس بندے نے کس قدر زیادہ ایثار کا مظاہرہ کیا۔ اللہ پاک آسمانوں پہ مسکراتے رہے۔ بے شمار ایسی روایات، صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کو نکال لو کہ جو دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، اسے جہنم سے نکال کے لو۔ اور اب لا الہ الا اللہ کی تشریح بھی ہے دوسری حدیث میں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اسے نکال لو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے نکال لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا من کان یعبد اللہ، اسے نکال لاؤ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ معلوم ہوا رائی کے دانے کے برابر ایمان کے لیے شرط ہے عبادت۔ اور فرشتے جائیں گے جہنم میں، اور جب جہنم میں جائیں گے وہاں پہ دیکھیں گے اور تلاش کریں گے، اور ان بندوں کو جو ہے وہ لے آئیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا پھر آخر میں ایک بندے کو لایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے کیسے پہچانیں گے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو؟ فرمایا من آثار السجود، تمہارے سجدوں کے اعضاء کی وجہ سے، جو بندے کے اعضاء سجدہ کرتے ہیں، یہ آپ کی پیشانی، یہ آپ کا ناک، آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کے دونوں گھٹنے، آپ کے دونوں پیر، فرمایا جو زمین پہ لگتے ہیں اعضاء سجدے کے وقت، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ ان اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ فرمایا وہ اس بندے کو نکال کے لے کر آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک اس کے اوپر نہر الحیات، اور ایک روایت میں ماء الحیات، کہ اللہ رب العالمین آب حیات اس کے اوپر ڈالیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اس طرح نکلے گا جس طرح بارش کے بعد جو ہے وہ سیلاب کے بعد وہ ایک جگہ پہ پتے وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد اس کے اوپر سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ بڑا زرخیز جگہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح وہ انسان جو ہے وہ نکلے گا، اور نکلنے کے بعد اب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا کہ اللہ اب تو نے مجھے جہنم سے تو نکال دیا، لیکن اے اللہ میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے، اور میرے اس جہنم کی طرف چہرہ ہونے کی وجہ سے اے میرے پروردگار قد کشبنی ریحھا، اے اللہ جہنم کی گندی بو جو ہے نا اس نے میرا برا حال کر دیا، اے اللہ میرے نتنے اس کی گرد و غبار سے بھر گئے، اے اللہ میری جلد اس کا رنگ بدل گیا، اے اللہ میرا چہرہ جو ہے نا اب یہ جہنم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے ٹھیک ہے میں تیرا چہرہ جو ہے وہ بدل دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں سوال نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے چہرہ پھیر دیا، اور ایک روایت میں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا 3 درختوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر وہ بندہ ایک درخت دیکھے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کی طرف جو ہے مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس درخت کے نیچے پانی پیوں اور اس درخت کے سائے کے نیچے آرام کروں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس درخت کے قریب چلا جائے گا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا، اب وہ دیکھے گا کہ قریب ہی ایک اور بڑا خوبصورت درخت، بہت پیارا درخت، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں والا، اور وہاں پہ بڑا پیارا میٹھا پانی۔ فرمایا جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا نا، اب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت سے نا اس درخت تک لے چل۔ اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں اے اللہ،
تو نے مجھ سے موعدہ کا و موثقہ کا تو نے پکا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ہاں اے اللہ میں نے کیا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تو نے قسمیں بھی کھائی تھی، اے اللہ میں نے کھائی تھی، اے اللہ لیکن اب میری گزارش ہے کہ تو مجھے جو ہے وہ اس درخت تک پہنچا دے۔ فرمایا کہ پھر اس درخت تک جائے گا، لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درخت تک کسی طرح جب جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تو نے پکا وعدہ کیا تھا، اے میرے بندے تو اپنے وعدے کو توڑتا ہے، تو نے قسم بھی اٹھائی تھی، میری عزت کی قسم اٹھائی تھی۔ اور وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں اب کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہتے ہیں جب تیسرے درخت پر پہنچ جائے گا نا، اب وہاں پر اس کو جنتیوں کی خوشیوں والی مسکراہٹیں وہ سنیں گی۔ جنت کے اندر بھی لوگ مسکرائیں گے۔ فرمایا کہ جب مسکرا رہے ہوں گے، جنت کی رونقیں اس تک اس کو اس کی خوشبوئیں آئیں گی، پھر وہ کہے گا اے اللہ، تھوڑی دیر خاموش رہے گا، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے جو ہے نا وہ تو اگلے یہ جو جنت جو ہے نا بس اس کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے تو وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو دھوکہ کرتا ہے، تو قسمیں کھا کے ان کو توڑتا ہے، بار بار یہ کام کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار نہیں، بس میری التجا ہے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اب لمبی حدیث سے اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب اس بندے کو اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے نا، اللہ پاک اسے کہیں گے تمنا، بھئی مانگ، تمنا کر۔ عربی کے اندر ایک ہوتی ہے نا خواہش، ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے، اسے کہتے تمنا۔ اللہ کہیں گے تمنا، آج مانگ جو مانگتا ہے، آج جنت کے اندر تو جو مانگے گا۔ اب کوئی بندہ ہے نا، بچہ ہے، وہ کہے، کوئی بوڑھا ہے وہ کہے اللہ مجھے جوان کر دے، نہیں جوان ہو سکتا، جوان نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دبے الفاظ میں یہ بات کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھئی تمہیں بیٹے کی خوشخبری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی کہا تجھے بیٹے کی خوشخبری ہے، ان کی بیویوں کو بھی کہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی بیوی، اے اللہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو میں تو بانجھ ہوں، ہماری ہڈیوں کی میخ ختم ہو گئی ہے، یعنی دبے لفظوں میں کہ اللہ کیا اب جوانی بھی لوٹے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرنے پہ قادر ہے۔ معلوم ہوا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ناممکن ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی مجھے نبی بنا دیا، جب نبی نہیں بنایا جا سکتا، اسے ہم کہتے ہیں تمنا، نہ پوری ہونے والی خواہش۔ اور یہ دعا حرام ہے، آپ نہیں مانگ سکتے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے۔ ہاں یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ مجھے امام الانبیاء کا ساتھ نصیب کر دے، یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اللہ کہیں گے مانگ بھائی جو مانگنا ہے۔ اچھا وہ مانگے گا، اللہ کہیں گے پھر مانگ، وہ پھر مانگے گا، اللہ کہیں گے پھر مانگ، وہ پھر مانگے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں پھر اللہ پاک اسے یاد دلائیں گے یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ اچھا وہ بھی مانگ لے گا، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اے میرے بندے اب پتہ ہے کیا ہے تیرے لیے۔ اور جب وہ مانگے گا نا، جب وہ مانگے گا بہت کچھ مانگے گا، اب فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ لکا، تیرے لیے جو تو نے تمنی تھا، تو نے خواہش کی جو مانگا وہ بھی ہے، وَلَكَ، اور تیرے لیے ہے عشرۃ امثالہا، فرمایا کہ 10 گنا اس سے زیادہ۔ اب وہ بندہ بتا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو خالق اور مالک ہے، میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں۔ یعنی 2-3 بار دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اب وہ بندہ دیکھیں باتیں کیسے کر رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، اے اللہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا جب وہ یہ لفظ کہے گا نا فضحک اللہ، اللہ رب العالمین پھر ہنس دیے، مسکرائے اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں مسکرائے بلکہ یہ حدیث جب بیان کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ اور اسی پہ بس نہیں، جب عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کی وہ بھی مسکرائے، اور اس کے بعد محدثین تک جس نے یہ روایت بیان کی وہ مسکرائے۔ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی ایسی روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسکرا دیے، اللہ تعالیٰ ہنس دیے۔ معلوم ہوا مسکرانا، ہنسنا، یہ اللہ رب العالمین جو ہے اللہ پاک بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ چہرے پہ بشاشت، چہرے پہ مسکراہٹیں اللہ رب العالمین کو بھی بڑی پسند ہے۔
اور آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور فرمایا کہ اللہ پاک پھر فرمائیں گے لا استحدی منکا، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، ولکنی علی ما اشاء قدیر، لیکن میں وہ ذات ہوں، میں جو چاہوں کرنے پہ قادر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہی ایک جملہ ہے جو ہمیں بھی امید دلاتا ہے کہ اللہ تو جو چاہے جو کر دے کرنے پہ قادر ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ ہماری بھی یہ امید ہے اے اللہ، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی تیرے حکم کے مطابق مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ ہم یہ ایک ہی سنت کہ اللہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے۔ اور فرمایا اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاۃ والذکر، فرمایا اگر کوئی مومن مسلمان آدمی مسجدوں کو اپنے گھر کی طرح محبت کرنا شروع کر دیتا ہے نا، جب بھی ٹائم ملا مسجد میں آ گیا، نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے، جب بھی تھوڑی سی فرصت ملی مسجد میں آ گیا، کبھی مسجد کی صفائی، کبھی مسجد کی صفوں کی درستگی، کبھی مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ فرمایا جب کوئی بندہ اس انداز کے ساتھ مسجد سے محبت کرتے ہوئے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، فرمایا مسجد میں آتا ہے، فرمایا الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش اہل الغائب لغائبہم، فرمایا اللہ تعالیٰ کیسے مسکراتے ہیں، اللہ کے چہرے پہ کتنی خوشی آ جاتی ہے، اللہ پاک کتنا مسکراتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی تمہارا بڑا ہی محبوب قریبی، تمہارا بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تم سے بچھڑ گئے اور کئی مدت کے بعد بچھڑا ہوا وہ آدمی تمہارے ساتھ آ جائے، تمہارے سامنے ملنے کے لیے آ جائے، فرمایا تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم 10 منٹ کے بعد بھی مسجد میں آؤ نا، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے بندے کے 5 منٹ بعد آنے پر بھی اتنی خوشی ہوتی ہے، 10 منٹ بعد آنے پر بھی اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ خوشیاں بکھیرو، یہ غصے، یہ ناراضگیاں، یہ چہروں کے اوپر جو ہے وہ بناوٹیں، یہ سلوٹیں اتار دیں۔ یہ بھی پیغام ہے عید کا، عید کا پیغام یہ بھی ہے کہ ماتھے کی سلوٹیں اتار دیں، خوشیوں کو چہرے پہ لے آئیں، معاف کرنے کو جو ہے وہ اپنی خوبی بنا لیں۔ ایک صحابی آتے ہیں نا، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوکر ہیں، خادم ہیں، بڑی دیاتیاں کرتے ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، وہ جڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو دن میں کتنی بار معاف کروں، بعد میں ان کو سزا دوں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر 70 بار بھی معاف کرنا پڑے نا، ان کو معاف کر دیا کرو۔ یہ اتنا بڑا دل ہے ہمارا؟ یہ نوکر کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، عزیز و اقارب کی بات نہیں ہے، بہن بھائیوں کی بات نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای النساء خیر، اس روئے زمین پر سب سے اچھی عورت، اس کی خوبی کیا ہے کہ جو اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے عورت، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عورت؟ فرمایا کہ وہ عورت ہے کہ جب اس کا خاوند گھر جائے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور وہ اپنے خاوند کو اپنے چہرے کی بشاشت اور مسکراہٹ کے ساتھ خوش کر دے۔ فرمایا یہ اللہ کو پوری روئے زمین پر سب سے پیاری یہ عورت ہوتی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبے کا پیغام یہی تھا کہ مسکراہٹیں، خوشیاں، بشاشتیں، بشارتیں اور تر و تازگیاں یہ معاشرے کے اندر پھیلا دو۔ جس سے بھی ملو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، جس سے بھی ملو بے وجہن تلقن کھلے چہرے کے ساتھ ملو۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی یہ آپ کے سیلز ہیں نا، چہرے کے سیلز، فرمایا مسکراہٹ ایک عمل ہے۔ آپ جتنا مرضی یوگا کر لیں، فلاں کر لیں، وہ کر لیں، فرمایا تمہارے چہرے کے 100% سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے چہرے کے سارے سیل وہ مردہ نہ ہو، ایک بھی سیل مردہ نہ ہو، صرف ایک عمل ہے جو تمہارے چہرے کے 100% سیلز کو زندہ رکھتا ہے، اور وہ ہے تمہارے چہرے کی مسکراہٹ۔ چہرے پہ مسکراتا ہوا چہرہ رہے گا، چہرے کا کوئی سیل جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں بکھیرنے کی، مسکراہٹیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک موت کے وقت بھی ہمارے چہرے پہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیر دے، اور اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی ہمیں مسکراتا اور خوش خوش جو ہے وہ چہرہ، اور اللہ پاک کہیں نم کا نومت العروس۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے کہ میدان محشر والے دن بھی ہمارے چہرے پہ مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیر دے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمارے چہرے پہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیر دے، اور ہمیں ابدی خوشیاں، ابدی خوشیاں، ابدی خوشحالیاں جنت الفردوس میں بھی عطا کر دے۔ اور اے اللہ اب سے لے کر جنت میں داخلے تک اور جنت میں جانے کے بعد تک اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ جس طرح عید خوشیوں کا تہوار ہے، اے اللہ ہم اس تہوار کے موقع پہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ خوشیوں سے معمور فرما دے، مسکراہٹوں سے معمور فرما دے، غم، دکھ، تکلیفیں اے اللہ ہم سے دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔